السلام علیکم ویورز، میں ہوں شعیب شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں کارپوریٹ اینڈ ٹیکس کونسل۔ اچھا شعیب صاحب، ایک بات بتائیں، کیا یہ ممکن ہے کہ مجھے پرائم منسٹر کی طرف سے ڈنر پہ یا لنچ پہ انوائٹ کیا جائے؟ جی بالکل ممکن ہے، پرائم منسٹر آپ کو بالکل انوائٹ کر سکتے ہیں کھانے کے اوپر۔ اچھا شعیب صاحب، اس مرتبہ اس طرح سے ہوا کہ 23 مارچ پریڈ پہ میں نے کافی کوشش کی کہ 23 مارچ پریڈ میں لائیو بیٹھ کے دیکھوں، لیکن نہیں دیکھ سکا۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ سرکار کی طرف سے مجھے اسپیشلی 23 مارچ یا 14 اگست کی پریڈ دیکھنے کے لیے انوائٹ کیا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے، آپ کو وی آئی پی جو ہے تو انویٹیشن آئے گی پریڈ دیکھنے کے لیے بھی، اور 14 اگست کی جو سرمنی ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو انوائٹ کیا جا سکتا ہے، بالکل ممکن ہے۔ تو شعیب صاحب، ایک بات مجھے اور بتائیں کہ اکثر آپ کو پتہ ہے میں بزنس مین ہوں، تو مجھے اکثر جو ہے تو ایئرپورٹ میرے سفر ہوتے ہیں اندرون پاکستان یا پاکستان سے باہر، تو ایئرپورٹ پہ بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، امیگریشن میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے ایئرپورٹ پہ کوئی وی آئی پی قسم کا پروٹوکول دیا جائے؟ جی بالکل ایسا ممکن ہے، آپ کو نہ صرف وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے گا بلکہ آپ کو وی آئی پی لانچز اور جو وی آئی پیز کے لیے جگہ ہوتی ہے ٹھہرنے کی، آپ کو وہاں تک بھی ایکسیس دی جائے گی، بالکل ممکن ہے۔ تو اچھا شعیب صاحب، پھر یہ تھوڑا سا نا تفصیل سے بتا دیں، مجھے بھی پتہ چل جائے گا اور باقی ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بھی اس بارے میں انفارمیشن پہنچ جائے گی کہ یہ سب کس طرح سے ہوگا۔ جی ویورز، آئیے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے۔ اس کے لیے گورنمنٹ لے کے آئی ہے پاکستان آنر کارڈ اسکیم۔ آئیے ہم اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سارے پریویلیجز آپ اویل کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ نے ایک ایس آر او ایشو کیا ہے 469 3 اپریل 2024 کو، اسے کہتے ہیں پاکستان آنر کارڈ اسکیم کا نام دیا ہے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کے کرائٹیریا کو فلفل کرتے ہیں تو یہ تمام پریویلیجز آپ کو دیے جائیں گے۔ تو ہم ون بائی ون آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے لوگ اس چیز کو اس آنریم کو اویل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے پاکستان آنر کارڈ اسکیم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں کچھ کیٹیگریز بنائی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، مینلی دو کیٹیگریز ہیں، کیٹیگریز اے اور کیٹیگریز بی۔ پہلے ہم کیٹیگریز اے کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر میں کیٹیگری بی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ کیٹیگری کیٹیگری اے کے اوپر اگر ہم لوگ بات کریں تو اس میں جو ہے تو سب سے پہلے جو ہے لیڈنگ ایکسپورٹر ہیں ہمارے پاس، جتنے بھی ایکسپورٹر لوگ ہیں یہ جو ایکسپورٹس کر رہے ہیں اس میں جو ٹاپ 9 ایکسپورٹر ہوں گے وہ والے اس کے لیے جو ہے تو ایلیجیبل ہیں اس اسکیم کے لیے۔ اس میں ہوگا کیا کہ آپ کو پاکستان آنر کارڈ ایشو کیا جائے گا اور اس کارڈ کے اندر آپ کو مختلف پریویلیجز دیے جائیں گے۔ اس میں کچھ اس کے بعد پھر جو ہے سیکٹر وائز ایکسپورٹر ہیں ہمارے پاس۔ اس میں جو کیمیکل کے ایکسپورٹر ہیں، سب سے پہلے اگر ٹاپ 2 ایکسپورٹر ہیں وہ اس اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ پھر اس کے بعد فوڈ سیکٹر میں اگر آپ آ جائیں تو فوڈ سیکٹر کے جو دو ٹاپ ایکسپورٹر ہوں گے وہ بھی اس اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ پھر اس کے بعد لیدر کے بھی ٹاپ 2 ایکسپورٹر اس اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ پھر مشینری کے اوپر آ جائیں تو مشینری کے بھی ٹاپ کے 2 ایکسپورٹر اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ پھر اس کے بعد پیپر اور پلاسٹک کے جو ہائیسٹ ایکسپورٹر ہوگا وہ اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہے۔ پھر اگر فارما سیکٹر کے اوپر آپ آ جائیں تو فارما سیکٹر کے بھی ٹاپ کے 2 ایکسپورٹر جو ہوں گے اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ سپورٹس والی سائڈ پہ آ جائیں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کے سیکٹر کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ایکسپورٹ سیکٹر کے بھی جو 2 ٹاپ کے ایکسپورٹر ہوں گے وہ بھی اس اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہے۔ اس کے بعد اگر آپ آ جاتے ہیں اسٹیل والی سائڈ پہ آ جائیں، اسٹیل اور میٹل کا جو ٹاپ ایکسپورٹر ہوگا وہ بھی اس اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ادر ایکسپورٹر ہیں وہ بھی جو ٹاپ ہائیسٹ ہوگا وہ اس اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہے۔ پھر اگر آپ بات کریں ایکسپورٹر آف ٹریڈیشنل اور نان انوویٹو پروڈکٹس کے بات کریں تو اس میں جو ایلومینیم سیکٹر کے آ جاتے ہیں ایکسپورٹر، اس کے کیا کہتے ہیں کہ ٹاپ کے جو 2 ایکسپورٹر ہوں گے وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہوں گے۔ پھر اسپائسز کے اوپر اگر آپ آ جائیں تو اس کا بھی ہائیسٹ جو ایکسپورٹر ہوگا وہ اس اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہے۔ پھر اس کے بعد فشنگ سیکٹر میں آ جائیں، فشریز میں آ جائیں تو فشریز کا بھی ہائیسٹ ایکسپورٹر جو ہوگا وہ پاکستان آنر کارڈ اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہے۔ اس کے بعد اگر آئی ٹی کے اوپر آپ آ جائیں تو آئی ٹی کے جو ٹاپ کے 3 ایکسپورٹر ہوں گے وہ بھی اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ پھر اگر آپ بات کریں کہ وہ والے ایکسپورٹر جن کی ہائیسٹ گروتھ ہے پچھلے سالوں میں تو وہ بھی ٹاپ 2 ہائیسٹ گروتھ والے جو ہیں وہ بھی اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ پھر ایسا کوئی ایکسپورٹر جس کی فرسٹ ٹائم ایکسپورٹ ہے اور فرسٹ ٹائم جو ایکسپورٹر ہیں ان کے ٹاپ 3 جو فرسٹ ٹائم ایکسپورٹر ہوں گے وہ بھی اس اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ پھر وومن کی بات کریں، وومن کو ہم کیسے پیچھے چھوڑ سکتے ہیں؟ وومن ایکسپورٹر جو ہیں ان میں سے ٹاپ 3 جو ہوں گی وہ بھی اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہوں گی۔ پھر اس طرح سے کہ ہائیسٹ ٹیکس پیئر ان آل ٹیکسز، جس بندے نے سب سے زیادہ ٹیکس دیے ہوں گے پاکستان میں، ان میں سے ٹاپ 12 جو ہیں وہ بھی اس اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہیں۔
پھر انکم ٹیکس کی بات کریں تو انکم ٹیکس کے ہائیسٹ ٹیکس پیئر میں کمپنی جو ہوں گی وہ ٹاپ 5 سلیکٹ ہوں گی. اے او پیز جو ہے وہ ہائیسٹ ٹیکس پیئر جو ہوگی وہ سلیکٹ ہوگی, اور انڈیویجول بھی ٹاپ 5 جو ہے اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہیں. اور ایک چیز اور بھی ہے کہ جو نیو ٹیکس پیئر ہوگا وہ بھی اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہے, لیکن ہائیسٹ نیو ٹیکس پیئر جو ہوگا وہ اویل کرے گا اسکیم کو. پھر اس کے بعد اگر اسمال اور میڈیم جو انٹرپرائزز ہیں وہ بھی ٹاپ 3 جو ہیں وہ اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہیں. جی یہ کیٹیگری اے تھی. اب کیٹیگری بی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو کیٹیگری بی میں فال کرتے ہیں اور وہ ایلیجیبل ہیں پاکستان اونر کارڈ اسکیم کے لیے. تو کیٹیگری بی میں جو ہے تو وہ والے لوگ شامل ہیں جنہوں نے ٹیکس ایکسیلنس ایوارڈ ریسیو کیا ہے پرائم منسٹر میں, جو کہ سرمنی ایک ایڈ ہوئی تھی 26 مارچ 2024 کو. جن لوگوں نے ٹیکس ایکسیلنس ایوارڈ جو ہے تو ریسیو کیا ہے پرائم منسٹر سے, تو وہ بھی اس پاکستان اونر کارڈ اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جو ٹیکس پیئر پریویلیج اسکیم تھی جس کے لوگوں نے ایوارڈ لیے, اس کا اسکوپ یہ تھا کہ اس میں ٹاپ 100 کے جو ٹیکس پیئر تھے وہ اس پہ فال کرتے تھے. اس میں اے او پی اور کمپنی بھی تھیں. اے او پی کے لیے یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اے او پی میں ایک سے زیادہ پارٹنر ہوتے ہیں, تو اے او پی کا کرائٹیریا یہ تھا کہ اس میں جو پارٹنر ہائیسٹ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کیپٹل اے او پی میں تو وہ ایلیجیبل تھا, یا پھر اے او پی اپنا ایک میوچل کنسنٹ سے ایک پارٹنر کا نام نومینیٹ کر دیتی تھی کہ جی ہاں یہ پارٹنر ہے ہمارا, تو اس کو آپ جو ہے تو پریویلیج اسکیم کے لیے نومینیٹ کر دیں. اور کمپنی میں یہ تھا کہ کمپنی کے کیس میں چیف ایگزیکٹو جو تھے وہ اسکیم کے لیے ایلیجیبل تھے. یہ ہوگی 2 کیٹیگریز میں نے آپ کو بتا دیں کہ آپ اگر اس کیٹیگریز میں آپ فال کرتے ہیں تو آپ پاکستان اونر کارڈ اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہیں. اس کی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انٹائٹلمنٹ کا کیا کرائٹیریا ہے کہ کس طرح سے آپ اس چیز کے لیے انٹائٹل ہوں گے. اس میں یہ ہے کہ آپ اے یا بی کیٹیگری میں فال کرتے ہوں, جو جتنی بھی میں نے ڈیٹیل سے آپ کو 1 بائی 1 ساری کیٹیگریز کے پوائنٹس جو تھے وہ بتا دیں. اگر آپ اے یا بی میں فال کرتے ہیں تو آپ اس چیز کے لیے پاکستان اور اسکیم کے لیے انٹائٹل ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا جو ٹیکس بنتا تھا آپ نے اپنی ریٹرن کے ساتھ یا اسٹیٹمنٹ کے ساتھ سارا جمع کروایا ہوا ہے, کچھ بھی آپ کے اگینسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہے. کوئی ڈیمانڈ بھی آپ کے جو اوپر ہے وہ پینڈنگ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اسٹے وغیرہ آپ کا چل رہا ہے تو وہ سیپریٹ کیس ہے. پھر اس کے بعد کوئی بھی کرمنل پروسیڈنگ جو ہیں تو وہ نہیں ہے, تو تب آپ اس اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہیں. اگر یہ چاروں پوائنٹس آپ میٹ کرتے ہیں تو پھر آپ پاکستان اونر کارڈ اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہیں, انٹائٹل ہیں. اس پہ جو پریویلیجز ہیں میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے آپ کو بتا دوں کہ اس میں پریویلیجز کیا کیا ہیں. اس میں سب سے جو مین چیز ہے وہ اس طرح سے ہوگا کہ ایئرپورٹ پر سی آئی پی جو کمرشلی امپورٹڈ پرسن ہوتا ہے یا وی آئی پی لانچز ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے تو ایئرپورٹس کے اوپر آپ کو پروٹوکول کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا سی آئی پی اور وی آئی پی لانچز میں. اس کے بعد آپ کی جو کلیئرنس ہوگی امیگریشن کے لیے وہ فاسٹ ٹریک کے اوپر ہوگی. پھر اس کے بعد جو ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیل پاسپورٹ جو ہوتے ہیں جو گورنمنٹ آفیشیلس کے لیے ہوتے ہیں وہ آپ کو ایشو کیا جائے گا. پھر اس کے بعد جو اینول ڈنر ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے اس کے اوپر آپ کو انوائٹ کیا جائے گا. پھر اس کے بعد جو بیگیج الاؤنس ہوتا ہے وہ آپ کا انکریز ہو جائے گا $500 سے $5,000 پہ چلا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو سرمنیز ہوتی ہیں پریڈ ڈے کی 20 پاکستان ڈے کی 23 مارچ کو اس میں آپ کو انوائٹ کیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے. اور 14 اگست کی جو سرمنی ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو انوائٹ کیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے. یہ سارے پریویلیجز آپ انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کیٹیگری 1 اور کیٹیگری بی میں فال کرتے ہیں. اس کی سلیکشن کے کرائٹیریا میں آپ کو بتا دوں. سلیکشن کا کرائٹیریا یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سارا ڈیٹا جو ہے تو پرال کے پاس جاتا ہے, پرال سارے ڈیٹا کو مینیج کرتا ہے. پرال سے ایک لسٹ آئے گی, اس لسٹ میں وہ پرال بتائے گا کہ جی ہاں یہ لوگ ہیں, یہ ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہیں, تو اس لسٹ کے اوپر جو ہے تو سلیکشن ہوگی. اس کی ویلیڈیٹی یہ ہوگی کہ جب آپ کو کارڈ ایشو ہوگا تو اس کی ویلیڈیٹی 1 ایئر تک ہوگی, یعنی کہ فرام دی ڈیٹ آف ایشوئنس آف دی کارڈ 1 ایئر تک یہ ویلڈ ہوگی. اس کو جو امپلیمنٹ کرے گا اس میں منسٹری آف انٹیریئر بھی شامل ہے, FIA بھی شامل ہے, پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹیز بھی شامل ہیں, اور جتنے بھی کنسرن ادارے ہیں جو اس چیز سے ریلیٹڈ ہیں یا پریویلیجز سے ریلیٹڈ ہے وہ سارے اس کو انفورس کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ کی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں. تھینک یو.